بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب النکاح، صاحب ہدایہ نے پہلے کتاب الطہارہ، پھر کتاب الصلاۃ، کتاب الزکوٰۃ، کتاب الصوم، کتاب الحج، یعنی عبادتوں کا بیان پہلے ذکر کیا اور عبادتوں کے بیان کے بعد نکاح کا بیان شروع کر رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پھر نکاح کے بیان کے بعد جو ہے وہ اور دوسرے ابواب کا ذکر کریں گے، تو اس کی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ نکاح جو ہے ایک طرح سے عبادت بھی ہے اور ایک طرح سے معاملہ بھی ہے، ٹھیک ہے۔ جو چیزیں خالص عبادت تھی ان کا ذکر پہلے کیا گیا، اور جو چیزیں من وجہ عبادت ہے اور من وجہ معاملہ ہے اس کا ذکر اب کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ لفظ نکاح کا جو لغوی معنی ہے وہ ہے ملنا ملانا۔ لفظ نکاح کا لغوی معنی کیا ہے؟ ملنا ملانا، ملنا اور ملانا۔ پھر جو ہے اہل فقہ نے، فقہا نے اس کو ایک خاص معنی میں لیا، خاص اصطلاح میں، اور وہ ہے وطی کرنا، یعنی لغوی معنی ہے ملنا ملانا، پھر اس کا معنی وطی کرنا لیا گیا، کیونکہ وطی کرنے میں بھی جو ہے عورت اور مرد آپس میں ملتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ایسے ہی جو ہے لفظ نکاح کا معنی ایک عقد بھی ہے، عقد نکاح، نکاح بمعنی عقد۔ تو عقد اس لیے کیونکہ نکاح جو ہے عقد کا معنی ہوتا ہے مضبوطی، گرہ، تو نکاح جو ہے مرد و عورت کے درمیان ایک مضبوط گرہ کا نام ہے، اس لیے نکاح چونکہ مضبوطی کا اور گرہ بننے کا سبب ہوتا ہے تو مسبب بول کے سبب کا معنی مراد لیا جاتا ہے، سبب یا سبب بول کر کے مسبب مراد لیا جا سکتا ہے۔ اس لیے یہاں پہ لفظ نکاح کا معنی عقد بھی لیا جا سکتا ہے اور لفظ نکاح کا معنی وطی بھی لیا جا سکتا ہے۔ تو مرد و عورت کے درمیان ایسا تعلق، فقہی طور پر نکاح کس کو کہیں گے؟ مرد و عورت کے درمیان ایسا عقد کہ جس کے ذریعے سے مرد کا اس عورت سے اور عورت کا اس مرد سے استفادہ کرنا حلال ہو جائے، اس عقد کو کہا جاتا ہے نکاح۔ چونکہ جتنے بھی عقد ہوتے ہیں، یعنی ڈیل جس کو آپ کہتے ہیں انگلش زبان میں، جتنی بھی ڈیل ہوتی ہے اس کے لیے دو شخص کا ہونا ضروری ہے اور آپس میں رضامندی ہونا ضروری ہے۔ تو عقد بھی ایک طرح، نکاح بھی ایک طرح سے ڈیل ہے، اس لیے سب سے پہلے بیان کرتے ہیں کہ نکاح کی شرط کیا ہے، نکاح کی شرط کیا ہے۔ تو نکاح کی پہلی شرط بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ نکاح کی شرط یہ ہے کہ اس میں ایجاب اور قبول ایسے دو لفظ کے ذریعے سے ہوں جن کی ماضی سے تعبیر کی جائے، یعنی دو ایسے لفظ ہوں جو ماضی کا صیغہ ہو، جس میں ایک شخص ایکسیپٹ کرے اور دوسرا ایک شخص ریکویسٹ کرے اور دوسرا اس کو ایکسیپٹ کرے، یعنی ایک کہے کہ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں یا نکاح کرتا ہوں، قبول فرما لے، وہ کہے کہ ہاں میں نے قبول کیا۔ تو پہلے جو کہے گا اس کا نام ایجاب رہے گا اور دوسرے نمبر پر جو کہے گا اس کا نام قبول رہے گا۔ جیسے مرد نے کہا کہ میں نے تمہیں اپنی بیوی بنایا، عورت نے کہا میں نے قبول کیا، تو مرد کا یہ کہنا ایجاب اور عورت کا ایسا کہنا قبول کہلائے گا۔ تو ایجاب اور قبول جو ہے نکاح کرنے کے لیے ضروری ہے، اس لیے اسی کے لیے بات کی جا رہی ہے کہ، اور فرماتے ہیں قال النکاح ینعقد بالایجاب والقبول، نکاح منعقد ہو جاتا ہے، یعنی نکاح کا وجود ہو جاتا ہے ایجاب کے ذریعے سے اور قبول کے ذریعے سے، بلفظین یعبر بہما عن الماضی، ایسے دو الفاظ کے ذریعے سے جن کی ماضی کے صیغے سے تعبیر کی جائے، یعنی وہ صیغہ جو ہے ماضی کا ہو، مستقبل کا نہ ہو، ٹھیک ہے۔ لأن الصیغۃ وإن كانت للإخبار وضعان، یہ ایک اعتراض کا جواب ہے۔ اعتراض یہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ماضی کے صیغے کے ذریعے سے نکاح منعقد ہو جاتا ہے۔ نکاح جو ہے یہ اصل میں انشاء کا نام ہے، انشاء یعنی کوئی نئی چیز جو ہے پیدا کرنا، اور ایک ہوتی ہے اخبار، یعنی کوئی کام آپ نے کیا اس کی خبر دینا۔ مثال کے طور پر جب آپ مٹھائی خرید کر کے آ جاتے ہو، کل آپ نے مٹھائی خریدی، میں نے پوچھا آپ نے کیا خریدا، تو آپ نے کہا میں نے مٹھائی خریدی،
یہ میں نے مٹھائی خریدی، یہ لفظ جو ہے یہاں پہ بطور اخبار آپ نے استعمال کیا، یعنی جو کام آپ نے خریدنے کا کر چکے تھے اس کی آپ نے خبر دی۔ اور جب ڈیل کرنے کے لیے آپ جاتے ہو مٹھائی کی دکان پہ تو اس نے کہا کہ آپ نے پوچھا کتنے کی مٹھائی ہے، اس نے کہا کہ 50 روپے کلو، آپ نے کہا دے دیجئے، تو مٹھائی والا بولتا ہے کیا آپ نے خریدی؟ تو آپ نے کہا ہاں میں نے مٹھائی خریدی، ہاں میں نے خرید لیا۔ تو یہ جو ہاں میں نے خرید لیا یہ جو لفظ ہے یہاں پہ بطور ایجاب یا بطور قبول ہوا، یعنی بیچنے اور خریدنے والا جب اس لفظ کو استعمال کرتا ہے کہ میں نے خرید لیا، آپ نے خریدا؟ ہاں میں نے خرید لیا، ٹھیک ہے میں نے بیچ دیا۔ یہ بیچتے وقت، ڈیل کرتے وقت جو لفظ آپ بول رہے ہیں میں نے خریدا اور میں نے بیچا، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ خریدنے کا کام پہلے کر چکے ہیں اور اب اس کی خبر دے رہے ہیں، سمجھ رہے ہو؟ اس کا یہ مطلب نہیں، بلکہ ابھی جو سودا اور ڈیل طے ہو رہا ہے اس کو آپ نے اوکے کر دیا، فائنل کر دیا۔ تو دیکھیے لفظ وہی ہے میں نے خریدا، لیکن اس لفظ کا استعمال کبھی آپ بطور اخبار یعنی خبر دینے کے لیے کرتے ہیں، اور کبھی بطور انشاء یعنی معاملے کو وجود میں لانے کے لیے، ڈیل کو وجود میں لانے کے لیے کرتے ہیں، جس کو انشاء کہا جاتا ہے۔ تو اصل میں جو الفاظ ماضیہ ہیں، ماضی کے جو الفاظ ہیں، میں نے دیکھا، میں نے سوچا، میں نے پیا، میں نے خریدا، اس طرح کے الفاظ اصل میں ہے اخبار کے لیے، لیکن جو ہے شریعت میں ایسے صیغے کو انشاء کے لیے بھی مانا گیا ہے تاکہ انسان اپنے معاملات جو ہے وہ ڈیل کر سکے، اور اس کے لیے یہی الفاظ ہیں، کوئی اور دوسرا لفظ ملے گا نہیں۔ تو وضعی طور پر ماضی کے صیغے اخبار کے لیے ہے، لیکن دفع حاجت کے لیے شریعت نے اس لفظ کو انشاء کے لیے بھی مانا ہے۔ تو جب آپ مجھے یا کسی کو بتاتے ہو کہ میں نے خرید لیا تو بطور اخبار کے بتاتے ہو، اور جب خریدتے وقت کہتے ہو کہ ہاں میں نے خرید لیا تو وہاں خبر کے لیے استعمال نہیں کرتے ہو بلکہ انشاء کے لیے۔ تو انشاء کے لیے اور اخبار کے لیے ماضی کے الفاظ ہوتے ہیں، اس بات کی وضاحت آپ کے سامنے کی گئی، سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ تو نکاح جو منعقد ہوگا، اگر مرد نے کہا میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے، یہ میں آپ سے شادی کروں گا، اس نے کہا ٹھیک ہے میں نے بھی قبول کر لی، میں بھی قبول کر لوں گی، اس طرح سے میں بھی قبول کر لوں گی، یعنی مستقبل کا صیغہ ہو تو پھر نکاح منعقد نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو دونوں ماضی کا صیغہ ہونا چاہیے، یا جو ہے ایسا ہو کہ ایک اگرچہ مستقبل کا صیغہ ہو لیکن دوسرا جب قبول کرے تو ماضی کے صیغے کے ساتھ، جیسے عورت کہے کہ آپ مجھ سے نکاح کر لیجئے، یہ کر لیجئے مستقبل کا کام ہوتا ہے، یعنی امر جو ہے اس میں زمانے مستقبل پایا جاتا ہے، لیکن مرد نے جب کہا کہ ہاں میں نے نکاح کر لیا تو نکاح منعقد ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس میں آپ کہو گے کہ ایک تو مستقبل کا صیغہ ہے تو پھر یہ جو کہا گیا دونوں ماضی کا صیغہ ہونا چاہیے، تو اصل میں پہلے جو یہاں پہ عورت نے کہا نا کہ آپ مجھ سے نکاح کر لیجئے، دو گواہ کے سامنے عورت نے کہا کہ آپ مجھ سے نکاح کر لیجئے، شوہر نے کہا میں نے نکاح کر لیا، تو کر لیجئے یہ جو ہے مستقبل کا صیغہ ہے، اور کر لیا یہ ماضی کا صیغہ ہے۔ تو مستقبل کے صیغے سے جو ہے وہ انشاء کا معنی کیسے لیا جا سکتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ عورت کا یہ کہنا کہ آپ مجھ سے نکاح کر لیجئے یہ توکیل بالنکاح ہے، یعنی شوہر کو عورت نے، یعنی سامنے والے مرد کو عورت اپنے نکاح کرانے کے لیے وکیل بنا رہی ہے۔ وکیل کا مطلب سمجھتے ہیں نا، اپنا کام کسی کے ذمے سونپ کر کے اس کو اختیار دے دینا، جیسے آپ کہتے ہو کہ میری مٹھائی لا دیجئے، تو گویا کہ سامنے والے کو آپ نے مٹھائی خریدنے کے لیے وکیل بنا دیا۔ ایسے ہی عورت اگر کسی کو یہ کہہ دے کہ میرا کسی سے نکاح کرا دیجئے، اور وہ وکیل جو ہے عورت کا جس سے بھی نکاح کرا دے نکاح ہو جائے گا۔ یہاں پر بھی عورت نے کیا کیا کہ سامنے والے لڑکے کو ہی جو ہے وکیل بنا دیا اپنے نکاح کا۔ تو جب کہا زوجنی مجھ سے نکاح کر لیجئے، شوہر نے کہا نکحتکی میں نے تجھ سے نکاح کر لیا، یا زوجتکی میں نے تجھ سے شادی کر لی، اس طرح کا لفظ استعمال کیا، تو ایک مستقبل کا صیغہ اور ایک ماضی کے صیغے کے ساتھ بھی نکاح منعقد ہو جائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عورت کا زوجنی کہنا یا مجھ سے نکاح کر لیجئے، شادی کر لیجئے، یہ جو کہنا ہے اصل میں سامنے والے لڑکے کو جس سے یہ کہہ رہی ہے، مخاطب کو
وکیل بنانا ہے خود کے نکاح کرانے کا کہ میرا جناب آپ نکاح کر دیجیے۔ اب وکیل جب سامنے والے لڑکے کو بنا دیا تو سامنے والا لڑکا خود سے اس کا نکاح کرا لے تو یہ جائز ہے۔ یعنی وکیل جو ہے نا وہ خود ایجاب بھی کر رہا ہے، جب کہا اس نے کہ ہاں میں نے تو اس سے نکاح کیا تو وکیل نے ایجاب بھی کیا اور قبول بھی کیا، ایک ہی شخص دونوں کام کر رہا ہے۔ یعنی عورت کا وکیل ہو کر ایجاب کر رہا ہے اور خود دلہا ہو کر قبول کر رہا ہے، تو ایسا جو ہے نکاح کے علاوہ بیع وغیرہ میں جائز نہیں ہے۔ مطلب جیسے میں نے آپ سے کہا کہ مجھے یہ 20 روپے کی کتاب خرید کر کے لا دیجئے، ہدایت النحو یا ہدایہ لا کے دے دیجئے، یا میں نے آپ کو پیسے دیا کہا مجھے میری کتاب خرید لیجئے، آپ نے کہا کون سی؟ تو میں نے کہا ہدایہ۔ اب ہدایہ خریدنے کے لیے مارکیٹ میں گئے، کتاب ملی نہیں ملی، آپ کے دماغ میں بات آئی کہ میرے پاس تو ایک ہدایہ ایکسٹرا رکھی ہوئی ہے، ایک کام کرتا ہوں یہی جو ہے دے دیتا ہوں اور 100 روپے لے لیتا ہوں، ٹھیک ہے، جو اس کی قیمت ہے میں وہ لے لیتا ہوں۔ آپ نے کہا کہ حضرت یہ 100 روپے میں مارکیٹ میں کتاب ملتی ہے، میرے پاس ہی ایک کتاب ہے، میرے پاس ہی جو کتاب ہے میں نے وہی جو ہے آپ کے لیے خرید لیا، یہ کرنا آپ کا صحیح نہیں ہوگا۔ یعنی ایک ہی شخص میرا وکیل بھی بنے اور پھر وہی شخص میرا جو ہے وہ بھی بنے، کیا بولیں گے اس کو، مطلب سامنے کا ڈیل کرنے والا بھی بنے، معامل بھی وہی بنے اور وکیل بھی وہی بنے، ایسا درست نہیں ہے بیع وغیرہ میں۔ ایسا اس لیے درست نہیں ہے کیونکہ اس میں جھگڑے کی نوبت آتی ہے۔ میں نے آپ کو کہا کہ جناب وہ میرے لیے کپڑا خرید کر کے لائیے، آپ نے خود ہی اپنا کپڑا مجھے بیچ دیا، یہ جائز نہیں ہے۔ تو ایک ہی شخص جو ہے بیع میں ایجاب اور قبول کا مالک نہیں ہو سکتا، لیکن نکاح میں ہو سکتا ہے۔ یعنی اگر عورت نے کسی سے کہا کہ میرا نکاح کرا دیجئے کسی کے ساتھ، تو وہ کہے کہ میں نے خود سے تیرا نکاح کیا تو یہ نکاح منعقد ہو جائے گا۔ لیکن اگر میں نے آپ سے کہا، عورت نے کسی سے کہا کہ میرے لیے ساڑی خرید کر لا لیجئے، آپ نے کہا خود کی ساڑی اس کو بیچ دی، تو یہ کرنا صحیح نہیں ہے۔ یعنی نکاح کے جو طرفین ہیں، یعنی ایجاب اور قبول کو طرفین کہتے ہیں، نکاح کے جو دونوں طرف ہیں یعنی ایجاب اور قبول، اس کا مالک ایک شخص ہو سکتا ہے، لیکن بیع کے دونوں کنارے ہیں، دونوں طرف ہیں یعنی ایجاب اور قبول، اس کا مالک ایک ہی شخص نہیں ہو سکتا۔ اتنی وضاحت سماعت جب آپ نے کر لی، اب ترجمہ دیکھ لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال النکاح ینعقد بالایجاب والقبول، نکاح منعقد ہو جائے گا ایجاب اور قبول سے، بلفظین یعبر بہما عن الماضی، ایسے دو لفظ کے ذریعے جن کی تعبیر ماضی کے صیغے سے کی جائے، لأن الصیغۃ وإن کانت للإخبار وضعا، اس لیے کہ صیغہ ماضی جیسے میں آیا، میں گیا، میں نے کھایا، میں نے پیا، یہ سب الفاظ جو ہوتے ہیں صیغہ ماضی، اگرچہ وضعی طور پر اخبار کے لیے ہوتے ہیں یعنی خبر دینے کے لیے گزشتہ کام کی، فقد جعلت للانشاء شرعا، تو بھی انشاء کے لیے شرعاً بنائے جاتے ہیں۔ کیوں بھائی؟ دفعاً للحاجتی، ضرورت انسانی کو دفع کرنے کے لیے، حاجت انسانیہ کو دفع کرنے کے لیے، کہ انسان جو ہے کوئی ڈیل کرے گا تو کس صیغے سے کرے گا؟ مستقبل کے صیغے کے ساتھ کرے گا تو ڈیل ہوگی ہی نہیں، اس لیے بامر مجبوری سے ماضی کا صیغہ ہی استعمال کرے گا اور اس کو جو ہے انشاء کے لیے مانا جائے گا۔ یہ کب؟ جب قرینہ بتائے کہ ہاں یہاں پہ جو ہے یہ لفظ جو ہے خبر دینے کے لیے نہیں ہے بلکہ انشاء کے لیے ہے۔ اچھا، اس کے بعد کہتے ہیں وَيَنْعَقِدُ بِلَفْظَيْنِ يُعَبَّرُ بِأَحَدِهِمَا عَنِ الْمَاضِي، اور نکاح منعقد ہو جائے گا ایسے دو لفظوں کے ذریعے سے بھی کہ ان میں سے ایک کی تعبیر ماضی کے صیغے سے کی جائے، وَبِالْآخَرِ عَنِ الْمُسْتَقْبِلِ، اور دوسرے کی تعبیر مستقبل کے صیغے سے، مثل ان یقول زوجنی فیقول زوجتکی، جیسے مثل ان یقول، ان تقول ہونا چاہیے تو زیادہ بہتر ہوتا، جیسے عورت یہ کہے کہ مجھ سے شادی کر لیجئے، فیقول، تو شوہر کہے زوجتکی، میں نے تجھ سے شادی کر لی، تو یہاں پہ جو ہے نکاح منعقد ہو جائے گا، حالانکہ زوجنی صیغہ مستقبل ہے اور زوجت کا ماضی کا صیغہ، لأن ھذا توکیل بالنکاح، ایسا اس لیے ہو جائے گا کیونکہ یہ زوجنی جو کہنا ہے، لأن ھذا، اس لیے کہ یہ لفظ یعنی زوجنی توکیل بالنکاح، عورت کی طرف سے مرد کو نکاح کا وکیل بنانا ہے، والواحد یتولی طرف النکاح، اور ایک ہی آدمی نکاح کے دونوں طرف یعنی ایجاب اور قبول کا والی اور مالک ہو سکتا ہے،
لیکن بے میں ایسا نہیں ہو سکتا، تو نکاح اور بے میں یہ فرق کیوں ہے؟ تو اس کے بارے میں کہتے ہیں علی ما نبینہ انشاء اللہ تعالی، اس بنیاد پر جس کو انشاء اللہ ہم آئندہ سبق میں بیان کریں گے۔ تو آگے یہ بیان کیا جائے گا کہ ایک ہی شخص جو ہے نکاح میں ایجاب اور قبول کا، ایک ہی شخص ایجاب اور قبول دونوں کر سکتا ہے، لیکن بے میں ایسا نہیں کر سکتا، یہ فرق کیوں ہے؟